میرے خیال کے مطابق امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کے وقت مقررہ پر نہ ہونے دیا جائے. اب یہ جو کچھ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہو رہی ہے، آسٹریلیا، انگلینڈ، جاپان، انڈیا، اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، یہ انڈیا جو ہے اس کا چائنا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کا سارا مقابلہ پاکستان کے ساتھ ہے. یہ امریکہ سے جو کچھ حاصل کرے گا پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا. تو ہمیں اس کو بڑے سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے، جسے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ویسٹ کی طرف سے آنا تقریباً ختم ہو گئی ہے. ہم جو ہے ریمیٹنس کے اوپر چل رہے ہیں. ہمارے صرف ریمیٹنس جو ہے وہ ویسٹ سے یا عرب کنٹریز سے آ رہے ہیں، جس پر ہم گرو کر رہے ہیں. ادروائز ہماری انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر ہم حل کریں گے تو یہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. جو فیز ہے ہماری جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ ہے نجکاری کمیشن، اس نے ابھی تک پالیسی نہیں جاری کی ہے جو اکنامک زونز بننے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. کے پی کے نے کر دی ہے، لیکن جو ہماری نیشنل لیول پر آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی ہے. تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے چیزوں کو جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. مائی ڈیئر ایکسیلنسی فرینڈ، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے ہم نے تیزی کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ پاکستان اینڈ چائنا بڑھائے گا ان معاملات کو. لیکن ہم جو ہیں وہ کہیں پر رکے ہوئے ہیں. تو ان رکی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ چیزیں مزید آگے بڑھے گی. بنیادی طور پہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے. یاسر صاحب نے ذکر کیا، مرتضی شبلی صاحب نے بتایا کہ کہاں پر جو ہے وہ پاکستان نے مدد کی تھی، کہاں پر انہوں نے بھی بتایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں. اس کو ہم مزید آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اکنامکس والا بندہ نہیں ہوں، لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، کیونکہ میں اس کا آدمی ہوں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اور اس چیزوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم جو ہے سینٹرل ایشیا یا افغانستان کیا جائیں گے، ابھی تو ہم نے اپنی چیزوں کو مکمل نہیں کیا. مثلا گوادر سے لے کر اور بلتستان تک ابھی تک روڈ مکمل نہیں ہوئی ہے. اس روڈ کو اس وقت تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں، اور ہمیں یہ جو کچھ اب جو نئی صورتحال شروع ہو گئی ہے دہشت گردی کی، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں فول پروف سیکورٹی دینی ہے چائنیز کو، جو بزنس مین یہاں آ رہا ہے. اگر ہم اس کو یہ نہیں دے سکیں گے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ تمام باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں نے تقاریر فرما لی ان کا خاص طور پہ شکریہ. لیکن اس کے علاوہ میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا میڈیا کے لوگوں کا، کہ ان کی بڑی مہربانی ہے، اتنی دیر سے وہ تشریف لائے ہوئے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. خالد قیوم صاحب ایکسپریس کے سینئر ترین آدمیوں میں سے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. گوہر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پی این این کی طرف سے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اشرف مہتاب صاحب ویری سینئر جرنلسٹ اسپیشلی فار بزنس. تو اشرف مہتاب صاحب جو ہیں یہ آئے ہوئے ہیں نیو ٹی وی کی طرف سے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور مہتاب اپنے مجتبیٰ نقوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنگ کی طرف سے. ابھی حسن عباس زیدی صاحب پھر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، ویری سینئر جرنلسٹ. اور ہمارے بہت ہی قریبی دوست اور اس کا حصہ امجد محمود صاحب جو ڈان اخبار سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور ہمارے ایک اور ساتھی جو اس کا حصہ بھی ہیں اور جیو ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اعظم صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. تو آخر کے اندر میں اپنے برادر ایکسیلنسی مسٹر بینک سے کہوں گا کہ پلیز شیئر یور کمنٹس. آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں. Dear friends, dear, I should say, masters, thinkers, and voices of Pakistan society. Today I'm very glad to be here, and I heard a lot of very good suggestions on the friendship
of Pakistan and China for our development. I'm very touched. And in the past, I know that the Pakistan military are very brave. And then when I came to Pakistan, I know that some Pakistan lawyers are also very brave. And now today I know religious people are also very brave in Pakistan. Because, so it's really quite a lot and something very important. Okay. And what I want to say is that President Xi Jinping, he is a philosopher. He made a judgment that the world is facing a change unseen in 100 years, which means that in the past, the world is imbalanced. The Western world had the power to insult the Eastern world, Eastern part. But now, with the ascending of China and the developing countries, this situation is being adjusted and has a tendency of balance. And several days ago, I joined a function together with Pakistan President, His Excellency Alvi. He said that the world is changing. Pakistan is already left behind. We must work harder. I totally agree with him. And CPEC, as a signature project of BRI, offered resources as well as choices to Pakistan, to our cooperation. And we high hope that in the coming years, the Pakistan side can make your own choices on what you need, what you want us to do together for the prosperity and the future of the Pakistan. And I would like to say that through lots of cooperation with the Institute of International Relations and Media Research, I realized there are lots of talents in Lahore. So I hope that in the future, these kind of functions can be continued and we can do more to make Lahore a center, a real center of sorts in Pakistan. Thank you very much. Excellency, Mr. Peng, thank you very much, and thanks all of you, and especially Express Television and some other television. So thank you very much. आप एक मिनट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, ये जो पॉलिटिक्स है पिछले कोई 5 साल से सीपेक के खिलाफ वेस्टर्न प्रेस मीडिया और वेस्टर्न स्कॉलर्स काफ़ी एडवर्स कमेंट्स भी करते रहे हैं और इस पर वो कुछ सो कॉल्ड सूडो फेक रिसर्च भी उन्होंने प्रोड्यूस की है। वो ही बेसिस बनी मेहदी साहब कोई 4 साल पहले सीपेक को डिसलॉज करने में। तो अब हमें हर लेवल के ऊपर, चाहे वो मीडिया के लेवल पे हो, किसी स्कॉलर्स के लेवल पे हो या किसी और के लेवल, वी हैव टू बी अलर्ट टू इट कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं या चाइना के जो एडवर्सरीज हैं वो सीपेक और BRI को बुरा कहेंगे। आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो लगता ऐसे है कि उनकी बड़ी एम्पेरिकल स्टडीज शो करते हैं, हालांकि वो एम्पेरिकल स्टडीज नहीं है, वो झूठ है सारे का सारा। और एक मैकेंसी वालों ने एक लफ्ज़ इजाद किया है ट्रूथ डिके का, और वो एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है
दुनिया में, और वो जो ट्रूथ डिके है, दिस इज वी आर सफरिंग फ्रॉम ट्रूथ डिके। हम सुन के बातों को पीछे पड़ जाते हैं। हमें फेक न्यूज़ की बात, बॉयल डाउन टू फेक न्यूज़, सिर्फ फेक न्यूज़ नहीं है और बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर, और उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एम्बेडेड है उसके अंदर। हम उसका